سب سے مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ نگران حکومت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ حج ایک مقدس عمل ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ حج 2024 کی قیمت کا بھی باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، جیسا کہ شمالی ریجن کے لیے 10,75,000 ہے اور جنوبی ریجن کے لیے 10,65,000 ہے۔ شپ میں یہ ہوتا ہے، کل بھی مجھے ایک سوال آیا تھا کہ کیا سعودی عرب سے جیسے ہم ریال بھیجتے ہیں تو ڈالر کیسے کنورٹ ہوں گے؟ آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے پیسے بھیج سکتے ہیں۔ تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بینکس میں آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ ریمیڈنس بھیجیں گے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود اسلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ اگر آپ حج 2024 کی پالیسی کا انتظار کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں مکمل تر ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں کہ حج 2024 کی پالیسی ابھی تک کیوں اپروو نہیں ہو سکی، اس کا باقاعدہ اعلان کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس میں 2-3 چیزوں کی کنفیوژن ہے، وہ دور کرنے کے لیے ایک کمیٹی کو بھی بنایا گیا تھا لیکن وہ ڈیلے ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ حج 2024 کی آنے والی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی حج یا عمرہ کی خواہش رکھتے ہیں، اللہ پاک تمام لوگوں کو اسی سال حج بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں، اللہ پاک تمام لوگوں کی تمام تر مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیجئے، شاید آپ کا بولا ہوا ایک آمین یہ دعا تمام لوگوں کے لیے قبول ہو جائے۔ تو چلیے سب سے پہلے حج 2024 کی پالیسی کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کیوں لیٹ ہو رہی ہے، اس میں کیا کنفیوژن ہے، کیا چیزیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو ہے پرائیویٹ کے بارے میں، جو کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹر اس سے پہلے 905 رجسٹرڈ تھے، تو سعودی حکومت نے باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹور آپریٹرز کو کم کیا جائے۔ سب سے زیادہ ٹور آپریٹر پاکستان کے تھے، 50 حاجیوں کو لے کے ٹور آپریٹر سعودی عرب آ جاتے ہیں، یا 100 حاجی ہوتے ہیں، 200 حاجی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ سعودی انتظامات اور باقی تمام تر چیزوں میں سعودی کمپنیز کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو اس لیے سعودی عرب نے صرف 46 ٹور آپریٹر کو رجسٹرڈ کیا ہے، باقی سب کو کینسل کر دیا ہے۔ تو کیونکہ حج 2024 میں رجسٹریشن کے لیے یا جو بھی حاجی حج پہ جائے گا وہ رجسٹرڈ ٹور آپریٹر کے ساتھ جائے گا، تو اس میں ایک چیز کی اور لمٹ بھی رکھی گئی ہے کہ ایک ٹور آپریٹر صرف 2000 حاجی کو لے کے جا سکتا ہے، اس سے کم حاجیوں کو نہیں لے کے جاتا۔ اس سے پہلے 2023 میں بھی صرف 200 حاجیوں کو یا 150 حاجیوں کو ایک ٹور آپریٹر لے کے جاتا تھا، تو اسی لیے ٹور آپریٹرز پرائیویٹ، کیونکہ ابھی نگران حکومت چل رہی ہے، وہ چاہے اگر مطلب 46 ٹور آپریٹر کو اگر اوکے کر دیتی ہے تو بعد میں آنے والی حکومت کے لیے مشکلات ہوں گی، کیونکہ حج 2024 تقریباً 7-8 مہینے پڑے ہیں، تو آگے جو بھی حکومت آئے گی وہ پھر اپنے انتظامات اور اپنی تمام تر چیزیں کرے گی، تو اس وجہ سے بھی نگران حکومت تھوڑا سا ڈیلے کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مین چیز ہے، اس بار شارٹ حج پیکج کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ حج 2024 کی قیمت کا بھی باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے، جیسا کہ شمالی ریجن کے لیے 10,75,000 ہے اور جنوبی ریجن کے لیے 10,65,000 ہے۔ تو اسی طرح بتایا جا رہا تھا کہ شاید شارٹ حج پیکج میں حجاج کی مرضی ہوگی، جو بھی سلیکٹ کرے تو قیمت وہی برابر بتائی جا رہی تھی، لیکن اس میں بھی اختلافات آ گئے ہیں کہ کم دن ہے، کم سٹے ہے، تو اس لیے اس کی قیمت میں بھی کمی کی جائے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی پالیسی لیٹ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ نگران حکومت کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ حج ایک مقدس عمل ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی تمام تر جمع پونجی کو اکٹھا کر کے حج کے لیے اپنی رقم جمع کرواتے ہیں، تو نگران حکومت یہ نہیں چاہتی یا کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی کہ بعد میں آنے والی حکومت کو کسی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ تو مین یہ 2-3 پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے حج 2024 کی پالیسی لیٹ ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ہے اسپانسرشپ، پچھلے سال بھی اسپانسرشپ کے لیے جو سیٹیں رکھی گئی تھی وہ آخری دنوں تک بھی مکمل نہیں ہو سکی تھی، تو اس بار جو ہے نا پہلے 10,000 رکھی گئی تھی، اس کے بعد 25,000 کر دی گئی ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسپانسرشپ کو پچھلی بار تجربہ کیا تھا وہ کامیاب نہیں ہوا، دوبارہ اس کو موقع دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے،
क्योंकि स्पॉन्सरशिप में ये होता है, कल भी मुझे एक सवाल आया था कि क्या सऊदी अरब से जैसे हम रियाल भेजते हैं तो डॉलर कैसे कन्वर्ट होंगे। आप दुनिया के किसी भी मुल्क से पैसे भेज सकते हैं, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत या यूके, यूएसए या कोई भी कंट्री है, आपके मुल्क की कोई भी करेंसी है वो मैटर नहीं करती। बैंक वाले उस टाइम जैसे हज के दिन आएंगे, स्पॉन्सरशिप के हवाले से मैं मुकम्मल डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बैंक के फॉर्म और वो चीज़ें भी बताऊंगा। थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि बैंक में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे रेमिडेंस भेजेंगे आप, जैसे ना आम लोकल पैसे भेजते हैं वैसे नहीं होगा, आप रेमिडेंस के लिए वहाँ पे बताएंगे कि डॉलर में कन्वर्ट करके इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो हुकूमत जो है, पाकिस्तानी हुकूमत, वजारत हज एंड उम्रा अपने तमाम तर अकाउंट्स तमाम तर बैंकों में देगी। आप किसी भी बैंक में अपनी हज एप्लीकेशन जमा करवाना चाहेंगे तो उस बैंक के अकाउंट्स में आप डॉलर को कन्वर्ट कर देंगे। जैसा कि सऊदी अरब से आप उसको इस टाइम जैसे कि हज की कीमत बन रही है, शुमाली रीजन के लिए, जनूबी रीजन के लिए कीमत का ऐलान हो गया, लेकिन स्पॉन्सरशिप के लिए डॉलर का बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, तो उसमें भी एक परमानेंट अमाउंट बता दी जाएगी कि आप ये टोटल अमाउंट उस अकाउंट में भेजें। तो आप यहाँ पे अपने रियाल जमा करवाएंगे, वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करके आपको बताएगा कि आपने इतने रियाल देने हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चली जाएगी। और उसके बाद जिस बैंक में आपने भेजा है वो फॉर्म आप उस बैंक के अंदर अपने किसी भी फैमिली मेंबर को भेज के, और अगर आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी फैमिली मेंबर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी तमाम तर प्रोसेस आपकी बैंक में होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। एक तो इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है, और उसके अलावा ये वीडियो जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे एक एक इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके पास पहुंच जाएगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।